کولش عثمان فینز السلام علیکم۔ آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اورحان غازی کے حالات زندگی پر۔ خلافت عثمانیہ کے اصل بانی ارطغرل بن سلمان شاہ کے پوتے جنہیں اورحان یا ارخان بھی کہتے ہیں، وہ 1281 میں پیدا ہوئے۔ ارطغرل کی وفات 1288 میں ہوئی، یعنی اس کا مطلب ہے اورحان بے 7 سال کے تھے کہ جب ارطغرل کی وفات ہوئی۔ اورحان بے حقیقی معنوں میں پہلے سلطان ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عثمان اول نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اورحان کا بچپن دادا ارطغرل غازی کی جھولی میں گزرا۔ ارطغرل اورحان کو ایک نصیحت ہمیشہ کرتے تھے کہ بیٹا تم نے یہ سارے علاقے فتح کرنے ہیں اور یہاں میرے نام کا سکہ جاری کرنا ہے، تم نے ایک آزاد ریاست کا سلطان بننا ہے۔ اگر بیٹا یہ تم نہ کر سکے تو اپنی اولادوں کو میری قبر پہ لے کے آنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہاں وہ آدمی سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ یہ نصیحت اورحان غازی کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ دوستو، وہ ہر وقت یہ نصیحت دہراتا تھا۔ جب اورحان غازی بڑا ہوا تو عثمان غازی کے ساتھ مل کر مہم پر جانا شروع کیا۔ دشمن کی چال کو ناکام بنانا اورحان غازی کی پہچان تھی۔ جب عثمان بے کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت تک دنیا کی تمام بڑی ریاستیں کمزور ہو چکی تھیں، یعنی کہ ان میں ایوبی ریاست، بازنطینی ریاست اور منگول ریاست بھی شامل تھی، جبکہ سلجوق ریاست ختم ہو چکی تھی۔ اورحان بے نے جب تخت سنبھالا تو منگول چین کے علاقوں میں واپس جا چکے تھے۔ اورحان کے سامنے صرف بازنطینی ریاست تھی کہ جس کا سامنا کرنا تھا۔ اورحان بے نے اپنے دادا کی نصیحت پر عمل کرنا شروع کیا اور ریاست کو باقاعدہ سلطنت کا درجہ دیا۔ ارطغرل کے نام کا سکہ جاری کیا۔ اس وقت میں دنیا کی سب سے بڑی اور قوت والی فوج تیار کی، جس کی مختلف بٹالین بنائیں، عدالتوں کا نظام بنایا، اسپتالوں کا بھی نظام بنایا، اس نے مدارس اور سکولز قائم کیے۔ اس کے بعد جزا و سزا کا باقاعدہ ادارہ بنایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھا، ہر وقت حالت جنگ میں رہا۔ اورحان غازی نے بہت سارے علاقے فتح کیے اور اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی ریاست کو حقیقی معنوں میں سلطنت کا درجہ دیا۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیں، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایسا وقت بھی آیا کہ جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحدوں سے ٹکراتا تھا، ادھر ویرانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین، اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب رحم کرنے پہ آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کو بھی تاج پہنا دیتا ہے، یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔